کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ ٹاپک بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ خاص ٹاپک ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہاتھ میں شادی کی لکیر ہوتی ہی نہیں۔ ہاتھ میں شادی کی لکیر ہوتی ہی نہیں، ہاتھ میں منگنی کی لکیر نہیں ہوتی۔ ہاتھ میں صرف اور صرف گہرے تعلقات کی لکیر ہوتی ہے کہ گہرے تعلقات آپ شادی کے بعد کسی سے ہیں یا شادی سے پہلے کسی کے ساتھ تھے یا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ابھی بہت سے لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں، جی یہ بتائیں جی میری شادی کب ہوگی؟ تو ان کو اگر جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کی شادی فلانے ٹائم میں ہوگی یا فلانے سن میں ہوگی، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں، آپ نے تو ہمیں غلط بتا دیا، ہماری شادی تو ہو چکی ہے۔ دیکھیں، یہ اندازوں اور تجربوں کا علم ہے، یہ کوئی غیب دانی نہیں ہے۔ یہ اندازوں اور تجربوں کا علم ہے، غیب دانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شادی کی لکیر آپ کے ہاتھ میں، جسے ہم گہرے مراسم کی لکیر کہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اب وہ لکیر بن گئی ہے، چاہے وہ 13 سال کی عمر میں بن گئی یا 14 سال کی عمر میں بن گئی یا 20 سال کی عمر میں بن گئی، وہ بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہاتھ کی لکیروں سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ شادی ہو چکی ہے یا شادی نہیں ہوئی۔ اس سے اندازہ صرف یہ ہوتا ہے کہ شادی کی لکیر آپ کے ہاتھ میں اچھی ہے یا شادی کی لکیر آپ کے ہاتھ میں بری ہے۔ شادی کی لکیر میں طلاق ہو جائے گی یا کیا ہوگا، یا مزاج مل پائیں گے یا نہیں مل پائیں گے، یہ چیزیں ہاتھ کی لکیروں میں ہوتی ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ شادی ہو چکی ہے یا نہیں۔ اور یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، آج پوری دنیا کا کوئی پامسٹ مجھے یہ بتا دے، کوئی نجومی، کوئی بابا مجھے یہ بتا دے کہ بھی شادی فلانے ٹائم ہوگی، تو یہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ صرف اور صرف ہم جس طرح مثال کے طور پر شادی کی لکیر جو نا، یہ گہری لکیر ہے، تو ہم اس کو شادی کی لکیر کہیں گے۔ اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اس طرح سے لکیریں ہیں، ہم ان کو محبت یا لنک کی لکیریں کہتے ہیں، محبت یا لنک کی لکیریں۔ صرف پامسٹری میں یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی کی جو لکیر ہے یہ اچھی ہے یا بری ہے، شادی چلے گی یا شادی نہیں چلے گی۔ لیکن ہمارے یہاں تو ایسا ہو رہا ہے کہ ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے اچھا میری شادی ہو چکی ہے یا نہیں، یہ بتا دیں۔ ارے بھائی، سوال جو ہے نا، سوال ایسا کریں کہ آپ کے سوال سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ شادی ہو چکی ہے یا نہیں، یہ کوئی سوال ہے؟ اس سوال کا ہم نہ کبھی جواب دیتے ہیں اور نہ دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ شادی کی لکیر اچھی ہے، آپ کی شادی جلد ہو جائے گی، یا شادی کی لکیر بہت ہی شوق کہہ رہی ہے، تو اس کا مطلب یا تو شادی ہو چکی یا ہونے والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اپنے ہاتھ میں ان چیزوں کو ضرور دیکھ لیں، اور یہ کسی سے بھی کبھی سوال نہ کریں کہ شادی ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ ذہنی طور پر تھوڑے سے آؤٹ ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس قسم کا سوال کرتے ہیں۔ ورنہ پامسٹری یہ بتاتی ہے کہ شادی کی لکیر صاف ہے، سمجھیں اچھی اور بہتر زندگی گزرے گی۔ شادی کی لکیر میں ایسے دو شاخہ ہے، شادی یعنی الگ الگ ہو جائیں گے۔ شادی کی لکیر ایسا ہے اور اس میں جزیرہ ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس شادی کو چلا نہیں سکتی۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں ہاتھ میں، اور ہاتھ میں ان چیزوں کو دیکھا کریں۔ اور اس طرح پھر یہاں سے جیسے نا اولاد کی لکیریں، یہ اس طرح سے ہوتی ہیں اولاد کی لکیریں۔ اب کسی نے کہا جی میری اولاد ہوگی یا نہیں، تو ہم نے کہہ دیا جی آپ کے ہاتھ میں 3 اولادوں کی علامتیں موجود ہیں۔ وہ کہہ رہی میری تو ابھی تک اولاد نہیں۔ اب پرابلم آپ میں ہے یا آپ کے شوہر میں ہے؟ تو اگر یہ مسئلہ ہے تو آپ دونوں کا ہاتھ دکھائیں، دونوں کا ہاتھ دکھائیں کہ مسئلہ کس میں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ میں اولاد کی لکیریں موجود ہوں اور شوہر میں کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو، اس کی وجہ سے اولاد نہ ہوتی ہو، تو ہم تو آپ کو یہی بولیں گے نا کہ آپ کے ہاتھ میں 3 علامتیں ہیں اولادوں کی یا 4 علامتیں ہیں اولادوں کی، یہی بات ہوگی نا۔ تو اس لیے دونوں کا ہاتھ دکھانا بہتر ہوتا ہے۔ اور بعض کا شوہر جو نا وہ اپنا ہاتھ دکھا کہتا ہے اولادیں کتنی ہیں، ہم کہتے ہیں جی 4 اولادیں ہیں یا 2 اولادیں، تو وہ کہتا ہے میری اولاد نہیں، بھائی اولاد نہیں ہے تو آپ اپنی بیوی کا بھی ہاتھ ساتھ بھیجیں نا، تاکہ ہم دونوں کو دیکھ کر بتائیں اولاد ہے یا نہیں۔ اور اگر نہیں ہے تو اس میں پرابلم کس کی ہے، شوہر کی پرابلم ہے، بیوی کی پرابلم ہے، کس کی پرابلم ہے؟ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔
یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ رانی نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی ملک میں ہوگی یا ملک سے باہر ہوگی اور کیسے رہے گی؟ دیکھیں جی، اور شادی پسند کی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں جی، آپ کا جو ہاتھ ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہاتھ ہے، مگر ایسے ہاتھ میں نے جب بھی دیکھے ان خواتین کو یا ان لڑکیوں کو ہمیشہ مشکل میں ہی دیکھا۔ کیوں کہ آپ کے ہاتھ میں دماغ کے اور زندگی کی لکیریں الگ الگ ہو کے چل رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کسی رسم و رواج کے پابند نہیں ہوتے اور کسی کی غلامی نہیں کرتے۔ ایسے لوگ، ایسی خواتین اکثر جنہیں ملازمت یا کوئی کاروبار کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ازدواجی زندگی اور شادی شدہ زندگی ان کی خاص اچھی زندگی نہیں ہوتی۔ یاسر نے سوال کیا دینا سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کا بہتر ہوں گے اور میرے ہاتھ پہ جو تل کا نشان ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جی، حالات تو آپ کے انشاءاللہ العزیز آنے والے نئے سال کے شروع سے ہی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کوشش جاری رکھیں گے۔ رہی بات آپ کے ہاتھ میں جو تل کا نشان ہے، یہ کسی لکیر کے اوپر نہیں ہے۔ کسی لکیر کے اوپر ہونا یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ یہ لکیر سے آؤٹ ہے اور مون کے ابھار پر ہے، یعنی چاند کا جو ابھار ہوتا ہے نا اس کے اوپر ہے۔ اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، اور یہ تل بھی جو نا سرخ کلر کا ہے۔ بلیک کلر کا جو تل ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، اور لال کلر کا جو ہوتا ہے یہ ہلکا ہوتا ہے۔ قرت نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں میری قسمت کیسی ہے اور حالات کیسے رہیں گے؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی قسمت اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی بنائی ہے، اور آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بہت ہی اچھے اور بہت ہی بہتر رہیں گے۔ بہرحال جو ہے نا کوشش کریں اپنے آپ کو نظر بد سے بچا کے رکھا کریں۔ نظر بد آپ کو بہت لگتی ہے، اور نظر بد کی وجہ سے دیگر معاملات میں رکاوٹ اور پریشانی آتی ہے، اور آنے والا جو وقت ہے آپ کا اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ رخسار نے سوال کیا پونے سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2023 میں 2024 میں ہونے کے چانس ہیں، اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ میں جو سوچتی ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں جی، کچھ لوگ ہوتے ہیں حساس طبیعت کے۔ حساس طبیعت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ہونے کی چھاپ ہوتی ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں کہ جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ فقیری کی ہی ایک قسم ہے، لیکن یہ فقیری کی سمجھو کہ پہلی قسم ہے۔ ایسے لوگ اگر زیادہ سے زیادہ دین کی طرف رہیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کی طرف رہیں، مثال کے طور پر درود ابراہیمی اور سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اور بہت سی صلاحیتوں سے نوازتا ہے، اور بہت سی صلاحیتیں ان کو ملتی ہیں۔ عبدالغفار نے سوال کیا ناروال سے کہ میں بیمار ہوں، میری صحت اچھی نہیں ہے، یہ بتائیں کہ آگے میری صحت اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ جی بالکل، صحت آپ کی اللہ کے فضل سے اچھی بھی ہوگی اور بہتر بھی ہوگی۔ اس کے لیے اگر آپ خود قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو سورہ رحمان جو نا وہ پڑھنے کی کوشش کیا کریں کہ 24 گھنٹے میں ایک بار سورہ رحمان جو نا آپ پڑھیں۔ اگر مثال کے طور پر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کوشش کریں کہ آج کل موبائل سروس تو ہر ایک کے پاس ہے، سورہ رحمان کو روز آپ سنا کریں، چاہے دن کو ٹائم ملے چاہے رات کو ٹائم ملے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ شفا دے گا۔ اس کے علاوہ حسب توفیق جو نا وہ صدقہ دے دیں تاکہ مشکل آسان ہو، اللہ رحم کرے۔ وسیم نے سوال کیا مانسیرہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری اولاد کب ہوگی اور کتنی ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں 2 اولادوں کی علامت نمایاں ہے، اور رہی بات کب ہوگی تو جب یہ لکیریں شوخ اور گہری ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی۔ بہرحال آپ کوشش کریں، آپ بھی اور آپ کے گھر والے بھی کوشش کریں کہ سورہ کوثر جو ہے نا اس کی 2 تسمیہ زندگی کا معمول بنائیں، انشاءاللہ بہت کامیابی نصیب ہوگی۔ سلمہ بیگ نے سوال کیا وزیر آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، ہاتھ تو ہم بے شمار دیکھتے ہیں، لیکن آپ کا ہاتھ جو ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا اور بہت بہتر ہاتھ ہے۔ اس میں اگر کوئی خامی یا کوئی کمی ہے تو وہ دین کی طرف راغب ہونے والا جو معاملہ ہے اس میں تھوڑی سی سستی ہے۔ یقین کریں کہ آپ کے مقدر میں دولت بھی بہت زیادہ ہے، آپ کے مقدر میں سکون بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں بھی موجود ہیں۔ بہرحال کوشش کریں زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص جو ہے اس کی پابندی سے پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا۔ راشد نے سوال کیا پاک پتن سے کہ یہ بتائیں کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور کام رک جاتا ہے۔ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ میں جو مول کا نشان ہے یہ ٹھہراؤ کی علامت ہے، باقی کوئی ایسی چیز نہیں۔ حسب توفیق صدقہ دیں اور کوشش کریں کہ واللہ خیر الرازقین جو ہے
اس کی ایک تسبیح آپ جو نا پڑھ لیا کریں، اور اس کے علاوہ یعنی تیسرا کلمہ آپ کوشش کریں، تیسرا کلمہ جو نا پابندی سے 2 تسبیحیں اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ العزیز 6 سے 7 ماہ میں آپ اپنے حالات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اتنے اچھے حالات ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صدف نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی، رشتے آتے ہیں اور آ کر چلے جاتے ہیں، کامیابی نہیں ملتی۔ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے یہ اچھی لکیر ہے، اور آنے والا وقت جو ہے نا وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، لیکن آپ اپنا مزاج اور اپنی عادت کو بدلیں ورنہ پرابلم بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔